الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ شرح الکافی کتاب التوحید، اس میں موجود ابواب اور اس کے ضمن میں احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں۔ ہم کتاب توحید کا باب نمبر 2 اطلاق الشیء کو مطالعہ کر رہے تھے۔ اس باب کا جیسا کہ نام اطلاق الشیء بأنہ، اطلاق القول بأنہ شیء کے قول کا یہ کہنا کہ اللہ شیء ہے، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ اس میں 6 یا 7 تقریباً احادیث مبارکہ ہیں۔ ہم نے ان میں سے تقریباً 5 احادیث کو گزشتہ دروس میں مطالعہ کیا۔ جس حدیث کو حدیث نمبر 3، 4، 5 تقریباً ایک معنی کے اوپر مشتمل ہے، معتبر احادیث میں سے ہے، متعدد اسانید کے ساتھ یہ آئی ہے، اور اس کے ضمن میں آپ نے متکلمین، فلاسفہ اور عرفاء کے بعض پہلوؤں کو ملاحظہ کیا، نقطہ اختلاف کو مد نظر رکھا آپ نے، اور ہم نے اس ضمن میں دونوں مجموعہ احادیث کو پڑھا۔ ایک مجموعہ احادیث ہمارے پاس یہی ہے، جیسا کہ آپ نے ان احادیث میں دیکھا، ان اللہ خلو من خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے خالی ہے، وخلقہ خلو منہ، اور اس کی مخلوق اس سے اللہ سے خالی ہے، وکل ما وقع علیہ اسم شیء، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر شے کا عنوان صدق کرتا ہے، شے جس کو کہا جاتا ہے، فہو مخلوق ما سوى اللہ، ما خلا اللہ، اللہ کے علاوہ وہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، صرف اللہ ہے کہ جس کی ذات کے اوپر شے کو صدق کیا جاتا ہے، لفظ شے بولا جاتا ہے، لیکن وہ ذات مخلوق نہیں ہے۔ ہم نے اس کے ضمن میں پھر احادیث کو مطالعہ کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے کوئی ربط اور تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، یا اقرب من حبل الورید، یا اسی طریقے سے احاط بالناس، محیط ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ہمیں آیات بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعلق ہے۔ اچھا، وہ تعلق کس نوعیت کا ہے؟ وہ یقیناً اس نوعیت کا تعلق نہیں ہے کہ مخلوق کی ذات اور اللہ کی ذات ملی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بہت تاکید ہے، علماء عقائد کی بھی تاکید ہے، اور فلاسفہ اور عرفاء کی بھی تاکید ہے کہ ذات الہی کسی اور ذات کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ کا ربط اور تعلق بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بس یہ 2 باتیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، ذات الہی کسی بھی ذات سے ملی ہوئی نہیں ہے، متحد نہیں ہے، حلول نہیں کی ہوئی، اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوقات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ربط اور تعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس پھر احادیث ایک مجموعہ روایات اہل بیت علیہ السلام کا بنتا ہے، جو احتجاج میں روایات ہیں، نہج البلاغہ میں ہیں، الکافی میں ہیں، کتاب التوحید شیخ صدوق میں ہیں۔ مثال کے طور پہ لیس فی الاشیاء بوالج، کہ اللہ اشیاء میں داخل نہیں ہے، ولا عنہا بخارج، اگر داخل نہیں ہے تو خارج بھی نہیں ہے۔ یا اس طریقے سے کہ کائن لا عن حدث، وہ ہے لیکن حادث نہیں ہوا۔ حادث وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو پھر اسے ایجاد کیا جائے، خلق کیا جائے، وجود میں لایا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کبھی ایسا تھا ہی نہیں کوئی مرحلہ کہ جس میں اللہ نہ ہو۔ کائن، وہ تھا، لا عن حدث، حدث کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ موجود، لا عن عدم، عدم سے وہ موجود نہیں ہوا، بقیہ غیر اللہ کے علاوہ سارے معدوم تھے، وہ معدوم سے جامع وجود میں آئے۔ مع کل شیء، ہر شے کے ساتھ ہے، مع کل شیء، ہر شے کے ساتھ ہے۔ یہ جو معیت ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ امام علیہ السلام، چونکہ یہ نہج البلاغہ کے جملات ہیں امام علی علیہ السلام کے، مع کل شیء، خود معیت کو کہاں سے سمجھیں گے؟ آگے والے جملے سے۔
یہ معیت سے کیا مراد ہے؟ مع کل شیء، مع کل شیء لا بمقارنۃ، جڑا ہوا نہیں ہے، مقارن نہیں ہے، لا بمقارنۃ وہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وغیر کل شیء، معیت کے علاوہ آپ نے غیریت کو بھی ثابت کرنا ہے۔ معیت کو ثابت کیا لیکن ثابت کرتے ہوئے یہ جو شبہ ذہن میں آتا ہے کہ معیت کے ساتھ ساتھ کہ شاید مقارن ہو، شاید جڑا ہوا ہو، جیسے دو ذات جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے لباس اور بدن ہے، جیسے چینی کا پانی کے اندر حل کر جانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں معیت رکھتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت اشیاء کے ساتھ اس نوعیت کی نہیں ہے۔ اب اس کو اگر عقلی پیمانے پہ سمجھنا ہے تو یہ فلسفہ اسلامی بیان کرتا ہے۔ اس کو ابھی ہم نقل روایت کی حد تک لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اس کی فرصت نہیں ہے کہ اس کو استدلال عقلی کی پیرائی میں جس طرح علماء نے اور حکماء نے ذکر کیا ہے بیان کیا جائے، لیکن اس کو ذہن نشین ہم اس مرحلے پہ کریں، کیونکہ اس کا ایک اور ہمارے پاس بھی طریقہ کار شہودی طریقہ کار ہے۔ احساس وجودی کے ساتھ انسان ان چیزوں کو احساس کر سکتا ہے، اور تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انسان کو عنایت فرماتی ہے۔ بس آپ نے اس جگہ پہ دیکھا کہ معیت کو بھی ثابت کرنا ہے، غیریت کو بھی ثابت کرنا ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کا نچوڑ ہے۔ ایسا نہیں، یہ آیات کریمہ میں بھی اسی طریقے سے وارد ہوا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں جہاں تم ہو وہاں اللہ تمہارے ہمراہ ہے، معیت ہے، لیکن یہ معیت مقارنت کی صورت میں نہیں ہے، یہ معیت ملی ہوئی نہیں ہے۔ اور غیریت بھی ثابت کرنی ہے، غیر کل شیء، لیکن غیر کل شیء کہتے ہوئے یہ ثابت نہ کرنے لگ جائیں گے مخلوق کا اور خالق کا کوئی ربط ہے ہی نہیں، نہیں، لا بمزایلۃ، اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے ایک چیز دوسری شے سے زائل ہو جائے، ایک چیز دوسری شے سے جدا ہو جائے، اس معنی میں غیریت نہیں ہے۔ غیریت معیت کے ساتھ سازگار ہے، اور معیت غیریت کے ساتھ سازگار ہے۔ اس کا غیر ہونا اس کے مع ہونے، اس کے ہمراہ ہونے کے ساتھ سازگار ہے، اور اس کا ہمراہ ہونا اس کے غیر ہونے کے ساتھ سازگار ہے۔ یہ دو متضاد صفات ہیں۔ عرفان میں فصوص الحکم میں ابن عربی نے جو کتاب فصوص الحکم تحریر کی ہے، اس کا مقدمہ ان کے شاگرد نے یا شاگرد کے شاگرد نے لکھا ہے، مقدمہ قیصری کے عنوان سے معروف ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے کہ متضاد صفات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہونا۔ اسی طریقے سے اسلامی حکماء نے اس کے اوپر خوب تفصیلی طور پہ گفتگو کی ہے، لہٰذا یہ پہلو ہمارے لیے ابھی ادھر کھولنا ہے۔ ایسا یعنی یہ صرف اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ اس کو ہم حل کیسے کریں۔ علمی طور پہ حل ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اپنے وجود کے اعتبار سے اس کو الہی تعلیم کے ذریعے سے حل کرنا چاہیں تو وہ ایک پاکیزی کا مرحلہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ علم انسان کو عنایت فرمائے۔ وَإِلَّا عقلی استدلال سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو متضاد صفات ہیں، داخل بھی ہے خارج بھی ہے۔ اب داخل اور خارج یہ دونوں متضاد ہیں یا نہیں؟ تو امر وجودی ہیں اور متضاد ہیں ایک دوسرے سے۔ اسی طریقے سے معیت اور غیریت دو متضاد صفات ہیں یا نہیں؟ متضاد صفات ہیں۔ اسی طرح سے علو اور دنی یہ متضاد صفات ہیں۔ غریب اور قریب اور بعید، قریب ہونا اور بعید ہونا متضاد صفات ہیں، دونوں امر وجودی ہیں۔ لہٰذا یہ متضاد صفات کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جمع ہوتی ہیں؟ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کائنات میں اور بھی ایسے مظاہر دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں پہ یہ صفات جمع ہوتی ہیں، جیسے خود انسان، نفس انسانی، وہ بھی ان متضاد صفات سے آراستہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ شجاعت اور تواضع آپس میں جمع نہیں ہوتی، لیکن آپ ائمہ اطہار بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے شخصیت میں دیکھتے ہیں کہ جمع ہیں۔ اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہیں کہ متضاد صفات ہمیں اس میں دکھائی دیتی ہیں۔ بہرحال آپ نے ان روایات کو ملاحظہ کیا، یہ روایات صرف اس لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ تیزی سے تذکرہ کی جا رہی ہیں کہ اس سے ہمارے ذہن میں اس کا تذکرہ ضرور باقی رہے۔ داخل فی الاشیاء کشیء داخل فی شیء،
کہ وہ اشیاء میں داخل ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے ایک شے دوسری شے میں داخل ہوتی ہے، اس طرح داخل نہیں، یعنی صفت داخل ہونا اللہ کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے ایک شے دوسری شے میں داخل ہوتی ہے۔ وخارج من الاشیاء لا کا شیء خارج عن شیء یا من شیء، کہ نہ کہ اس طرح سے کہ جیسے ایک شے دوسری شے سے خارج ہوتی ہے، اللہ خارج بھی ہے لیکن اس طرح نہیں جیسے ایک شے دوسری شے سے جدا ہو کے خارج ہوئی۔ یہ وہی معنی لا بمزایلۃ، مزایلۃ خارج، یہ ایک ہی معنی بن جاتا ہے، یعنی لا خارج وخارج من الشیء کا لا کا شیء خارج من شیء، اور لا بمزایلۃ یہ ایک معنی بن جاتا ہے۔ ہم اسے آگے چلتے ہیں اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم کچھ گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موضوع کے اوپر عمیق طریقے سے گفتگو کی ہے کہ یقیناً تمام پہلو ہمارے لیے قابل مطالعہ نہیں ہیں اور بہت سارے موارد میں قابل فہم بھی نہیں ہیں، کہ ایک بہت عظیم شخصیت ملا صدرہ گزری ہے اور ان کا کلام ان موضوعات کے اوپر انتہائی دقیق بھی ہے۔ حدیث نمبر 5 کو انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن ہم تھوڑا سا حصہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے بھی استفادہ کر لیں، کیونکہ انہی روایات اہل بیت علیہم السلام کے ضمن میں جو شارحین الکافی ہیں ان کے بیان کو دیکھنا ضروری ہے، جیسے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملا صالح مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان ہیں کہ جنہوں نے الکافی کے اوپر خوب قلم اٹھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر شخصیات بھی ہیں کہ جنہوں نے ان موضوعات کو کھول کے بیان کیا ہے۔ ملا صدرہ اس عبارت میں یہ لکھتے ہیں کہ یعنی اس حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے، کہ میں شرح آپ کو سامنے کتاب سے پڑھ دیتا ہوں، کہ خلو بالکسر مصدر بمعنی خال، خالی ہونا یعنی یہ مصدر ہے کسرہ کے ساتھ، یعنی خے کے اوپر خا کے اوپر زیر پڑھنی ہے آپ نے۔ والغرض انہ تعالی لا یشارک احدا من المخلوقات فی ذاتہ، اس حدیث میں بیان کرنے کا مقصد امام کا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالی مخلوقات میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اپنی ذات میں شریک نہیں ہے، ذات میں کسی قسم کا شرک اللہ کے نہیں پایا جاتا۔ یعنی یہ جو روایت کے کلمات ہیں، ان اللہ خلو من خلقہ، یعنی اللہ کی ذات مخلوق کے ذات میں کسی قسم کی بھی شراکت نہیں ہے، کوئی نقطہ اشتراک موجود نہیں ہے۔ ولا فی شیء من صفات الحقیقیہ، اور اس کی حقیقی صفات میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک، بس اس کی ذات میں بھی کوئی اس کے ساتھ مشارکت نہیں رکھتا، اور اس کی صفات حقیقیہ میں کوئی بھی ذات، چاہے انبیاء ہوں چاہے ائمہ ہوں، انبیاء رسول ائمہ علیہم السلام میں سے کوئی بھی ذات اللہ کی ذات کی صفات کے ساتھ کسی کی صفات بھی مشترک نہیں ہیں۔ لِأَنَّهَا عَيْنُ ذَاتِهِ، کیونکہ صفات حقیقیہ اللہ کی عین ذات ہیں۔ وَإِنَّمَا الْإِشْتِرَاكُ لَهُ مَعَهُمْ فِي أَمُورٍ خَارِجَةٍ عَنْ ذَاتِهِ، اگر ہمیں ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ نقطہ اشتراک کسی امر میں نظر بھی آتا ہے تو وہ اللہ کی ذات سے خارج چیزیں ہیں، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہیں۔ وَهِيَ كَالسُّلُوبِ وَالْإِضَافَاتِ وَالْمَعَانِيِ الْاعْتِبَارِيَّةِ، جیسا کہ سلبی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم بہت سارے نقائص کو سلب کرتے ہیں، اسی طرح ہم بہت سارے افراد سے بھی چیزوں کو سلب کرتے ہیں، اسی طرح بعض معنی اعتباری ہیں جو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور دیگر چیزوں کے لیے بھی معنی، یعنی معنی اعتباریہ حقیقیہ کے مقابلے میں ہیں۔ اضافت ہم چیزوں کی دیتے ہیں، مثلا اللہ نے یہ کام کیا، کام انجام دینے کی ہم نے نسبت کس کی طرف دی؟ اللہ کی طرف دی، غیر اللہ کی طرف بھی یہ نسبتیں ہم دیتے ہیں۔ یہ اس کی ذات سے خارج امور ہیں کہ جن میں آپ کو کوئی نقطہ اشتراک کی جھلک دکھائی دیتی ہے، وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات حقیقیہ، حتیٰ کہ اس کے افعال الہی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مثلا نہ رزق دینے میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ کائنات چلانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے، کسی امر میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کے ماتحت ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ
کہ والاول قد قدسیہ والفردیہ ونحو ہما، یہاں پہ صفات کا تذکرہ ہے۔ صفات کے اوپر آگے انشاءاللہ بحث آ رہی ہے کہ فلسفہ اسلامی میں اور عرفا بھی اسی طریقے سے، فلسفہ اسلامی میں بھی ممکن ہے کہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس تقسیم کو ذکر کیا ہے، انہوں نے جو صفات باری تعالیٰ ہیں اس کی 2 قسمیں کی ہیں، اور پھر 2 کے بعد مزید آگے 1 کی 2 یعنی 3 ہمارے پاس اعتبارات آ جاتے ہیں جس کو آپ صفات باری تعالیٰ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسے اپنی جگہ پر دیکھیں گے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں، نیچے اگر ہم آ جائیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہتے ہیں كَيْفَ يَتَصَوَّرُ یا يُتَصَوَّرُ عَدَمُ اشْتِرَاكِ تَعَالَى مَعَ شَيْءٍ مِّنَ الْمَخْلُوقَاتِ، ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیء ہونے کے مخلوقات میں سے کسی شیء کے ساتھ ہے لیکن اشتراک نہیں ہے۔ کیف عدم و اشتراکی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شراکت کا تعلق نہیں ہے، مع شیء من المخلوقات، لیکن مخلوقات میں سے کسی بھی شیء کے ساتھ اس کا مشترک نہ ہونا، اس کا آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ والحال انہا موجودات خاصہ وللموجود نفس ما به يتحقق كل موجود، جبکہ صورت یہ ہے کہ مخلوقات کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی موجودات ہیں، وہ بھی وجود رکھتی ہیں مخلوقات بھی، اور جو بھی موجود ہوتا ہے اس کے لیے وہی چیزیں متحقق ہوتی ہیں جو ہر وجود کے لیے ہیں، یعنی اللہ بھی موجود ہے، دیگر اشیاء بھی موجود ہیں، تو کس طریقے سے نقطہ اشتراک پیدا نہیں ہوتا، کس طریقے سے ایک مشارکت ہمارے سامنے نہیں آتی؟ تو جواب میں کہتے ہیں قلت لیس اشتراک و طبیعت الوجود بین الموجودات، یہاں پہ طبیعت وجود کے اشتراک موجودات کے درمیان اس نوعیت کا ہونا، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور دیگر مخلوقات میں کوئی ربط نہیں ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ادھر موجود سے مراد موجود اس معنی میں نہیں ہے جیسے کلی اور اس کے افراد ہوتے ہیں۔ کلی یعنی ایک جامع مفہوم جس کے ماتحت بہت سارے افراد آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ انسان کہتے ہیں تو انسان کے مفہوم کئی افراد کے اوپر منطبق ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلا ہم سب کے اوپر بھی انسان کا کلمہ منطبق ہوتا ہے، ہمارے علاوہ دیگر کے اوپر بھی منطبق ہوتا ہے۔ معنی وجود اس طریقے سے نہیں ہے کہ یا جس طرح شیء کو آپ نے دیکھا تھا وہ کئی افراد کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے، ادھر یہ بیان کرتے ہیں کہ وجود اس طریقے سے نہیں ہے۔ بہرحال یہ والی ہم بحث کو ترک کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے فی الحال مقدمات کے بغیر قابل فہم نہیں رہے گی۔ اس سے آگے ذکر کرتے ہیں کہ وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْءٍ، یعنی یہ والا حصہ ہم نے قصداً چھوڑ دیا ہے۔ وحدت شخصی کا تذکرہ ہے اور وجود میں تشخص کا ایک تذکرہ ہے کہ خارج میں وجود متشخص ہے یا تشخص کیسے برپا ہوتا ہے، تعین کیسے برپا ہوتا ہے، ایک فلسفی نوعیت کی بحث ہے جو کورس میں طلاب بدایہ و نہایہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کی تطبیقی جو کیفیت ہے یا تطبیقی اس کے موارد ہیں وہ انسان کے اپنے غور و فکر کے اوپر موقوف ہیں۔ ہم اگلے حصے کے اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بات ہم نص کی حد تک جان چکے ہیں، احادیث کی حد تک جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ متضاد صفات ثابت کرنا ضروری ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے چونکہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ جیسے اول و آخر، ظاہر و باطن، یہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے قریب بعید، قرآن کریم نے اسے ذکر کیا ہے۔ داخل خارج، اسی طریقے سے والج اور خارج کا بھی تذکرہ وارد ہوا ہے۔ معیت اور غیریت، علو اور دنی، یہ سارے کے سارے مراتب ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارے سازگار ہیں۔ ان متضاد صفات کو سازگار صورت میں پیش کرنا اور سازگار صورت میں ثابت کرنا یہ ایک عقلی تحلیل کا محتاج ہے، وَإِلَّا انسان متضاد صفات کو جمع ہوتے نہیں دیکھتا، اور یہی ہم نے تقابل کے قواعد میں منطق اور علوم عقلیہ میں بھی پڑھا کہ متضاد صفات آپس میں قابل جمع نہیں ہوتی، ایک جہت سے
ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ قابل جمع نہیں ہے کہ وہ مل سکیں۔ یہاں پر بھی ہم جب بات کریں گے تو اپنے یہ عقلی قاعدہ ٹوٹتا نہیں ہے کہ ایک ہی مورد میں ایک ہی جہت سے دو چیزیں آپس میں قابل جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، یقیناً لحاظ مختلف ہو جائیں گے۔ جب ہم اس کے ساتھ مناسبت کو ذکر کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے تو پہلو کیا ہو جائیں گے؟ مختلف ہو جائیں گے، اور مختلف پہلوؤں سے دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ عدم سے چونکہ ہم وجود میں آئے ہیں یا پہلے نہیں تھے اور اب ہوئے ہیں، اس لیے ہم حادث کہلائیں گے۔ پہلا ہیں تو صحیح، ابھی وجود رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی وجود رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ عدم سے نہیں آیا۔ پھر ہم اپنے وجود میں بھی محتاج ہیں اللہ کے، اور بقا میں بھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں چیزوں میں اپنے غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لحاظ مختلف ہونے کے اعتبار سے ہی تشریحات مختلف ہو جاتی ہیں، اعتبار مختلف ہونے کے اعتبار سے۔ بہرحال ہم اس حدیث مبارک کا آخری حصہ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جس پر شے کا اسم شے، عنوان شے صدق کرتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ سب مخلوق ہے۔ اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں فَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جو چیز بھی ہے، جو چیز بھی، اس کو اب اچھے عقلی بعض اصطلاحات ہیں، یہ عقلی اصطلاحات ہمیں ان ابواب توحید میں بہت فائدہ دیں گی۔ ہر کوئی بھی شے جو غیر اللہ ہے، اما ماہیت او وجود، یا وہ ماہیت ہے یا وجود ہے۔ ماہیت اور وجود کو جدا کس طرح تصور کریں؟ ذہنی طور پہ ہمارے پاس دو مفہوم آتے ہیں جب بھی آپ ایک چیز کا تصور کرتے ہیں۔ مثلاً آپ انسان کا تصور کریں، حیوان کا تصور کریں، سورج چاند ستاروں کا تصور کریں، تو جب بھی تصور کرتے ہیں ایک ان کی ذات ہے اور ایک اس ذات کا ہونا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ تصور ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ ایک ان کی ذات ہے اور ایک ان کا ہونا ہے، وہ ذات ہے بھی صحیح، کیونکہ اس کا تصور ذہن میں ہوگا تو ذہن میں تصور ہوگا نا۔ اگر وہ ذات ہوتی ہی نہ تو ذہن میں تصور آتا؟ جب بھی ذہن میں آپ کے کوئی تصور آتا ہے تو وہ ذہنی مورد میں موجود ہے یا نہیں، اس ظرف ذہن میں موجود ہے یا نہیں؟ بس یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جب بھی آپ کسی ذات کا تصور کرتے ہیں تو اس کے ہمراہ ایک اور مفہوم اس کے جنبے میں موجود ہے۔ جب بھی آپ تصور کرتے ہیں کسی ذات کا تو اس کے ہمراہ ایک اور تصور موجود ہے۔ وہ جو تصور ذات کا ہے وہ ماہیت کہلاتی ہے، اور اس کے ہونے کا جو تصور ذہن میں موجود ہے، مفہوم جو ذہن میں موجود ہے، وہ مفہوم وجود کہلاتا ہے۔ لہذا یہاں پہ دو مفہوم ہمارے پاس آتے ہیں۔ لہذا اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ جو ذات بھی ہے، ایک اس کی ماہیت، ماہیت یعنی حقیقت، ہر شے کی حقیقت کیا کہلاتی ہے؟ ماہیت۔ اللہ کے علاوہ یہ عقلی استدلال سے ثابت ہے، اور اس کے لیے آپ کو حکماء کی کتب بھی پڑھنے پڑیں گی۔ عقلی استدلال اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جو ذات بھی کائنات میں تحقق رکھتی ہے، وجود رکھتی ہے، حقیقت رکھتی ہے، وہ در حقیقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ در حقیقت مرکب ہے دو چیزوں سے، وجود اور ماہیت، سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے ان دو چیزوں سے۔ اس لیے یہ قاعدہ فلسفی ہے کہ ہر ممکن اس میں ترکیب زوجی پائی جاتی ہے۔ زوج یعنی جوڑا، ہر ممکن کیا ہے؟ وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ماہیت اور دوسرا وجود ہے۔ اس کائنات کے اندر خارج میں اگر ایک شے وجود میں آ جائے تو وہ شے بھی اس طور پہ موجود ہے۔ اب ماہیت کس کو کہتے ہیں؟ ماہیت اگرچہ ایک مفہوم ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں مفہوم انتزاعی ہے، یعنی ذہنی سوچ بچار سے ایک معنی ہم نے اخذ کیا، یا ذہنی ایک معنی ہے۔ ممکن ہے کہ اگر ہم اس کو ماہیت کو مفہوم فلسفی قرار دے دیں تو بدیہی ہے، واضح ترین مفاہیم میں سے ہے۔
بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصطلاح میں زیادہ الجھ رہی ہے بات، اور شاید آپ کی بوریت کا باعث بن جائے. صرف ابھی آپ اتنا ہی ذہن نشین رکھیں، کیونکہ یہ مطالب آپ کے لیے حکمت اسلامی میں طے ہوتے ہیں، فلسفہ اسلامی میں طے ہوتے ہیں، اس کی طرف مراجعہ کریں، لیکن ان کلیات کو ذہن نشین رکھیں. جب حکمت اسلامی مدارس میں عموماً ایسا ہے، فلسفہ اسلامی پڑھایا جاتا ہے تو اس میں نہ کوئی آیت آتی ہے نہ کوئی حدیث آتی ہے، اور انسان کو ایک خواب اور خیال ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا مفہوم وجود، مفہوم ماہیت، مفہوم کی دنیا کے بعد مصداق وجود، مصداق کے بعد پھر ماہیت کی طرف آ جاتے ہیں، پھر اس کے اوصاف خصوصیات ذکر کی جاتی ہیں. جبکہ احادیث کے ضمن میں پڑھیں تو یہ مطلب ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. احادیث کے ساتھ اگر اسے ربط دے دیں، یہ اب طالب علم کا خود کام عموماً ہوتا ہے. یا اس طرح سے جو حوض علمیہ میں بعض جگہوں پہ شرح الکافی کے دروس ہوتے ہیں، اس میں اس کو امر کو بیان کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ خلاصتاً اس کو ذہن نشین رکھیں، اللہ کے علاوہ ہر ذات کیا ہے؟ مرکب ہے. کس چیز سے مرکب ہے؟ کس چیز سے ملی ہوئی ہے؟ ماہیت اور وجود سے ملی ہوئی ہے. اس لیے اور ہر وہ ذات جو ماہیت اور وجود سے ملے اسے کہتے ہیں ممکن الوجود، اور ممکن الوجود کہلاتی ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے ذکر یہ کیا ہے کہ ماہیت چونکہ غیر وجود ہے اور اپنی وجودیت میں وہ کسی ایسی ذات کی محتاج ہے کہ جو اسے وجود دے. اب یہ وہی فلسفی بات ہے کہ ماہیت جو ہے بین الاستواء ہے، صحیح ہے، وجود اور عدم کے درمیان بین الاستواء ہے. البتہ کس مرحلے میں؟ مرحلہ تحقق میں تو وجود اور عدم کے درمیان نہیں ہے. انسان اس طریقے سے عقلی طور پہ یہ فہم حاصل کرتا ہے اور عقلی طور پہ تصور کرتا ہے کہ ماہیت، ذات ماہیت کا تصور بدون وجود کر لے. جیسا کہ آپ حقیقت انسان کا ایک تصور کرتے ہیں، حیوان و ناطق، اگر منطق کی ہم تعریف کو فی الحال قبول کریں تو اس کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسی کی طرف ان کا یہ اشارہ ہے. پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ اذ الماہیہ لا تقتضی وجود نفسہا، یہ جو وجود نفسہا اپنے آپ کے وجود کا تقاضا ماہیت خود نہیں کرتی. یعنی ماہیت نہیں چاہتی کہ میں دو طرف کے درمیان ہے تو میں اس کے ساتھ ملحق ہوں یا اس کے ساتھ ملحق ہوں. بینی طور پہ کوئی عامل بنتا ہے، سبب بنتا ہے، وہ سبب اس کے لیے ایک طرف یعنی وجود سے اس کے تعلق کو ایجاد کرتا ہے. یہ آسان زبان میں یہی ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں غیر اللہ ہے، اس کا تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وجود دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اسے پردہ عدم سے نکال کے جامع وجود عطا فرمایا ہے. آسان زبان قرآن کریم کی اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی یہ آسان زبان ہے کہ جس میں بیان کیا گیا کہ خالق اللہ کی ذات اور رب بھی وہی ہے. خالق جس نے ایجاد کیا، کوئی اس کے سامنے نمونہ نہیں موجود تھا، کوئی سیمپل موجود نہیں تھا، کوئی تجربے کو وہ کام میں نہیں لایا، نہ کسی قسم کی تعب اسے اٹھانے پڑی. اللہ نے خلق کر دیا. خلق کرنے کے بعد رب بھی ہے وہ ذات، یعنی اس کو چلا رہی ہے، اس کی تدبیر کر رہی ہے، اسے نشوونما دے رہی ہے، اسے آگے لے کے جا رہی ہے. کہ یہ مطالب انشاءاللہ آگے توحید کی مباحث میں آ رہے ہیں، کیونکہ اس مقام پہ توحید زیادہ دقیق ہو جاتی ہے. ایک عقلی پیمانہ ہے، عقلی پیرایا سمجھا جا سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف اصطلاحات کو سمجھیں اور غور و فکر کریں. لیکن ایک دفعہ ہوتی ہے کہ ہماری روح اور نفس میں یہ تعلیمات اتر جائیں، ہمیں اس چیز کا خود احساس ہو، چونکہ جو بھی نہ پہلے وجود میں نہیں تھا، پھر کسی ذات نے اسے وجود میں لایا اور اسے وجود میں باقی رکھا، وہ اس ذات کی کتنی محتاج ہوگی. مثال کے طور پہ اگر یہ بلب لائٹ سے روشن بجلی سے روشن ہوتا ہے تو یہ بلب اپنی روشنی میں بجلی کا کتنا محتاج ہے. ہمارے بھی وجود کوئی تھا ہی نہیں، اصلاً رونق ہی موجود نہیں تھی، عدم میں تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وجود میں لایا اور وجود میں ہمیں باقی اللہ نے رکھا. اگر وہ ذات یعنی یہ اللہ کی طرف سے فیض ختم ہو جائے، جسے آپ ایک نو کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرنٹ ختم ہو جائے، کیا حال ہوگا ہمارا. اس لیے توحید، اوج توحید احساس فقر ہے.
جو جتنا اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھنا شروع کر دے گا توحید کے مراتب طے کرنا شروع کر دے گا۔ ایسا یہاں پہ اس حقیقت کو ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ہر ماہیت اور یا ہر ماہیت سے آراستہ وجود وہ مخلوق ہے، اور ہر وجود ایس نوعیت کا وہ اللہ کے وجود کے علاوہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس معنی میں کوئی ماہیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ماہیت اس معنی میں نہیں ہے جو معنی ابھی آپ کی خدمت میں مخلوق کے لیے ذکر کیا۔ اسی کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ بقیہ چیزیں چونکہ خالصتاً فلسفی مطالب سے تعلق رکھتی ہیں، ہم اگلی حدیث کی شرح میں آتے ہیں۔ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں حدیثوں کے معنی تقریباً ایک ہیں، لیکن تینوں احادیثوں کے ضمن میں کچھ نہ کچھ نکات ذکر کر کے الگ الگ تشریح ذکر کی ہے۔ ذکر کرتے ہیں اگلی حدیث میں جو حدیث نمبر 4 ہے، کیونکہ اس میں بھی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ خلو من خلقہ وخلقہ خلو منہ، اللہ مخلوق سے خالی ہیں، یعنی ذات الہی ذات مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، خالی ہے اس سے، اور مخلوق اللہ کی ذات سے خالی ہے۔ اور جو بھی شے کا عنوان جس کے اوپر بھی صدق کرتا ہے سوائے اللہ کے وہ اس کی مخلوق ہے، اور اللہ ہر شے کا خالق ہے، وہ سمیع علیم ہے۔ ادھر اب ایک اور طریقے سے ذکر کرتے ہیں واللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل ما سواہ فلان کل ما سواہ، کیونکہ اللہ کے ما سوا جو کچھ بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے یا نہیں؟ اگر وہ اس کی مخلوق نہ ہو تو کیا لازم آئے گا؟ یا لازم آئے گا وہ خود واجب الوجود ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ، یا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مخلوق ہے، یا وہ اللہ کے علاوہ۔ ابھی آپ دیکھیں عقلی سفر تھوڑا سا کریں، عقلی سفر میں دقت ہوتی ہے اور افراد اس سے عموماً بھاگتے ہی ہیں۔ وہ اگلی حدیث جو ہے چونکہ وہ حدیث سوال جواب کی صورت میں دلچسپ ہے، وہ حدیث بھی اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہر حدیث کے اختتام کا جو معنی ہے اس میں تھوڑا بہت تفکر کرتے ہوئے چلیں، کیونکہ فلسفی نوعیت پہلے اسی لیے نہیں ذکر کی گئی تھی، وہ خالصتاً ایک خاص طبقے کے لیے گفتگو بن جاتی ہے، اور اس کے پھر مقدمات ہیں، اس کی اصطلاحات ہیں، پھر ان مقدمات اور اصطلاحات کو ایک خاص انداز میں ترتیب دینا ہے، تب ایک نتیجہ سامنے آتا ہے، اور وہ نتیجہ بالآخر یہی نکلنا ہے۔ اگر اللہ وجود نہ دیتا تو کوئی وجود نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کسی ذات کو خلق نہ کرتا تو کوئی خلقت ہی نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ باقی نہ رکھتا کوئی باقی نہ رہتا۔ یہ ہم زبان کیونکہ آسان زبان ہے اسی کو ہم لے لیتے ہیں، البتہ عقلی پیرائی میں ان کا سمجھنا خود ایک بہت عظیم فائدہ رکھتا ہے، اور اس کی تاثیر انسانی نفس کے اوپر آشکار ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو ایک اور انداز میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس حدیث نمبر 4 کے اختتام پہ آیا ہے واللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ، وہو السمیع العلیم، وہی سمیع علیم ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اصل سبب تک پہنچیں، کیونکہ کائنات میں دو طرح سے ہی ہمیں خلقتیں نظر آ رہی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ایک شے خلق ہوئی ہے اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نور کے ساتھ یا اس کے رتبے نور کے اوپر مشتمل جو ہستیاں موجود ہیں، اور بقیہ جتنے بھی ہیں احادیث مبارکہ کے مطابق کہ متعدد شیعہ سنی کتب میں یہ احادیث ہیں، وسائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں، کسی میں کوئی فرشتہ واسطہ بن رہا ہے، جیسے موت میں ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ائمہ اطہار علیہ السلام کی ارواح کو خود قبض کرتا ہے بدون مدد فرشتہ، اسی طریقے سے فرشتے کے ہمراہ بھی کرتا ہے۔ اب اللہ کی تدبیر کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے واسطہ اور غیر واسطہ میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مخلوق کے لیے مراتب جدا ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اس ذات کا مرتبہ بلند ہے جو براہ راست اللہ سے رابطے میں ہے، جو بھی سلطان اور بادشاہ سے بدون رابطہ بدون واسطہ رابطے میں ہوگا، اس کا مقام اس بادشاہ کی نگاہ میں بلند ہوگا یا نہیں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلطان ہے، قرآن کریم نے یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے، وہ سلطان ہے اور اس کی سلطنت ہے۔ اللہ کی سلطنت میں بدون واسطہ جو ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ربط میں ہیں وہ ذات اشرف ہے، اکمل ہے، بلند ہے، اور جو واسطے کے ہمراہ ہیں وہ اس مخلوق کے بلند پایا مخلوق کی نسبت نچلے درجے کی ہیں۔ لیکن نظام الہی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ساری کی ساری چیزیں خلق ہو رہی ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کیا فرماتے ہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ اصل ہدف تک پہنچیں۔ آپ کو دنیا میں ایک چیز کے اسباب بہت سارے دکھائی دے رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ بارش بادل برساتا ہے یا نہیں؟ بادل برساتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ شکم مادر سے ہے یا نہیں؟ شکم مادر سے ہے۔ زمین مٹی سے پودے کو اگاتی ہے یا نہیں؟ لیکن آپ نسبت زمین کی طرف نہیں دے رہے بلکہ کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام اصل آپ کو پہنچانا چاہتا ہے سبب کی طرف۔ یہی تربیت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ ایک مرحلے کے اوپر آپ کو مادی اسباب نظر آ رہے ہیں، آپ نے اس کو طے کیا، آپ کو غیر مادی اسباب نظر آئیں گے، جیسے فرشتہ ان میں سے ایک سبب ہے۔ اس سے بالا تر آپ چلے جائیں، ایک اور خلقت اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے تدبیر فرما رہا ہے وہ آپ کو کار فرما نظر آ رہی ہے۔ اس کے ماورا چلے جائیں تو پتہ لگے گا ان سب کو اللہ نے خلق کیا اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چلا رہی ہے۔ یہاں پہ ہم امور کی نسبت کس ذات کی طرف دیں؟ ویسے تو آپ سب کی ہی طرف دے سکتے ہیں، لیکن امور کی نسبت قرآن کریم نے و تعلیمات اہل بیت علیہ السلام نے کس کی طرف دی ہے؟ وہ اصل سبب کی طرف دی ہے۔ وہ اصل سبب ہر شے کا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا خلقت میں بھی اسباب بنتے ہیں، ان اسباب کی طرف آپ نسبت نہ دیں، بلکہ کہ خالق و کل شیء، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر شے کی خالق ہے۔ اور یہ ہمیں تربیت بھی اپنے معاشرے میں کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ ان امور کے اعتبار سے بہت دور نکل چکا ہے۔ اگر ہماری مدد کسی ایک فرد نے کی ہے تو ہم بار بار اس کا تذکرہ کریں گے۔ اگر وہ نہ ہوتا، امام صادق علیہ السلام سے ایک واقعہ منقول ہے ان کے بارے میں، ایک شخص آیا اور اس نے، امام کا صحابی تھا، کہا کہ یا امام اگر فلاں مومن بندہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، فلاں ہو جاتا۔ امام نے فرمایا یہ نہ کہو، یہ کہو کہ اگر اللہ نے اس کو اس امر کا وسیلہ نہ قرار دیا ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا، فلاں ہو جاتا۔ کیونکہ یہ سب راہیں تو اللہ تعالیٰ ہموار فرما رہے ہیں، آپ اصل کی طرف نسبت دیں۔ رب کا مسئلہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اگر آپ نے اسباب کو دیکھ کے، ظاہری اسباب کو دیکھ کے رب کا تعین کرنا ہے یا واسطے جو درمیانے بن رہے ہیں انہی کو رب قرار دینا ہے، تو پھر تو آپ کئی قسم کے افراد کو رب کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے کہ کس کو رب کہا جائے؟ جو ہر شے کا رب ہے، رب الارباب، تمام مالکوں اور آقاؤں کا رب ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کی تدبیر کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو تدبیر فرما رہا ہے، جو انہیں باقی رکھے ہوئے ہے، جو انہیں کمال پہ رکھے ہوئے ہے، اس رب کی ذات کو رب کہنا چاہیے۔ یہاں پہ عقلی پیرائی میں کس طریقے سے چلتے ہیں کہ اگر آپ بالفرض ہم یہ مان لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خالق ہر شے کا نہیں مانتے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، یا وہ خود اللہ ہے یا واجب الوجود ہے، یا کسی اور کی، اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کی مخلوق ہے، یہ دونوں احتمالات باطل ہیں۔ بس جب یہ دونوں باطل ہوگی صورتیں، تو پہلی صورت ثابت ہو جائے گی کہ ساری کی ساری مخلوقات کا خالق فقط اللہ کی ذات ہے۔ پھر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں احتمالات کیسے باطل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 5 میں آ جائیں۔ حدیث نمبر 5 میں بھی اسی طریقے سے تذکرہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ مخلوق سے خالی ہے اور مخلوق اللہ سے خالی ہے، اور شے کا عنوان جس کسی پر بھی صدق کرے گا سوائے اللہ کے وہ مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق ہے،
واللہ خالق کل شیء، اور اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ یہاں پہ انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور نقطے کے اعتبار سے بحث کی ہے، اور وہ نقطہ بھی فلسفی نوعیت کا ہے مفہوم کے اعتبار سے، کہ یہاں پہ جو کل شیء ہے، اس جگہ پہ روایت ہے نا کل ما وقع علیہ اسم شیء، کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر شے کا عنوان صدق کرے۔ یہاں پہ یہ نہیں امام نے فرمایا کل ما وقع کل شیء وقع علیہ، کل ما کہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو پھر انہوں نے ایک پہلو نکال کے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے پاس 5 حدیثیں تھیں، ہم حدیث نمبر 6 کو شروع کرتے ہیں، اور حدیث نمبر 6 کو شروع کرتے ہیں۔ یہ 6 نمبر حدیث قدر طولانی حدیث ہے، اور اس حدیث میں کئی نکات ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ یہ حدیث در حقیقت ایک طولانی حدیث ایک ہی تھی۔ علماء نے الکافی کے حاشیے میں اس بات کو ذکر کیا ہے، زندیق ایک آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس نے توحید کے عنوان سے کئی قسم کے سوالات کیے۔ ان سوالات کے جوابات امام معصوم علیہ السلام نے دیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس نے کتنا غور و فکر کیا ہوا تھا، اور امام نے کتنے دقیق اسے جواب دیے، پھر ہر جواب پہ ایک سوال، ہر جواب پہ ایک سوال۔ یہ شان ہوتی ہے اہل علم کی، بالخصوص طالب علم کی۔ طالب علم کو اس طریقے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ توحید کے مباحث، توحید سے مربوط احادیث، چونکہ وہ نصاب میں ہی نہیں ہیں ہمارے، اور پڑھائی نہیں جاتی حوزہ علمیہ میں، وہ جتنے بھی دور اجتہاد کر لے یہ نصاب میں نہیں آتی۔ یہ ایک لحاظ سے کمزوری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل دین یہی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ہیں، اس لیے اس کا جتنا اہتمام کریں وہ کم ہے، اور جتنا اس کے اوپر غور و فکر کریں وہ حق بنتا ہے۔ یہ حدیث جو ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 6 کے عنوان سے، در حقیقت یہ ایک طولانی حدیث تھی۔ آپ کی خدمت میں پہلے یہ مطلب ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہمارے محدثین نے تقطیع کی، تقطیع کہتے ہیں قطعہ قطعہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ جب انہوں نے حدیث کی کتابوں کو مرتب کیا محدثین نے، اہل سنت میں بھی اسی طرح، اور مکتب تشیع میں بھی محدثین نے اس طرح سے کیا، ابواب بندی کے ضمن میں حدیثیں رکھنا شروع کر دی، چیپٹرز بنائے، اور ان چیپٹرز کے ضمن میں حدیثیں انہوں نے قرار دیں۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ ایک طولانی حدیث ہے اور وہ طولانی حدیث کئی چیپٹروں میں آ سکتی ہے۔ وہ طولانی حدیث کیا ہے؟ کئی چیپٹرز میں آ سکتی ہے، تو انہوں نے اس طولانی حدیث کو متعدد چیپٹروں میں کاٹ کاٹ کے رکھ دیا۔ اب حقیقت میں کیا تھی؟ ایک ہی حدیث، لیکن اس ایک حدیث کو جب انہوں نے مختلف چیپٹرز میں کاٹ کاٹ کے رکھا تو ہمیں اس طرح دکھائی دے رہا ہے کہ شاید یہ حدیث متعدد بار ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ آپ نے پہلی حدیث کو پڑھا ہوگا، پہلی حدیث میں بھی زندیق کا ہی واقعہ ہے، یعنی غالباً دوسری حدیث تھی۔ جو دوسری حدیث ہے اس میں بھی زندیق کا واقعہ وارد ہوا ہے، حدیث نمبر 3 ہے معذرت، بلکہ یہ پہلے چیپٹر میں جو حدیث تھی، پہلے چیپٹر میں ایک حدیث گزری تھی، حدیث نمبر 6، جو ہمارا پہلا چیپٹر حدوث العالم و اثبات المحدث کے حوالے سے تھا، اس کی حدیث نمبر 6، اور دوسرے چیپٹر کی حدیث نمبر 6۔ اس کی یہ دونوں جو حدیثیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ زندیق سے وارد ہوئی ہیں، اور دونوں کی سند بھی ایک ہی ہے۔ بس پہلا جو چیپٹر تھا حدوث العالم، کہ ہم حدیث نمبر 6 کو قدر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کا جو زندیق کا امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک گفتگو تھی، امام صادق علیہ السلام سے اس کی جو گفتگو تھی، اسی کا استمرار وہ ایک طولانی حدیث تھی۔ اب تقطیع کی شیخ محمد بن یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مطلب کو پہلے چیپٹر کی 6 نمبر حدیث میں رکھ دیا، اور دوسرے حصے کو اسی طولانی حدیث کو بقیہ جو ہے وہ دوسرے چیپٹر کی 6 حدیث میں رکھ دیا، اس لیے یہ دوسرے چیپٹر کی حدیث نمبر 6 کو آپ اب مطالعہ کریں۔ اس میں امام صادق علیہ السلام سے ہشام بن حکم نقل کرتے ہیں کہ
امام علیہ السلام نے زندیق کو کہا حین سألہ ما ہوا، جب اس نے سوال کیا اللہ کیا ہے، ما ہوا وہ ذات کیا ہے، قال ہوا شیء وہ شیء ہے، اللہ شیء ہے، بخلاف الاشیاء البتہ دیگر اشیاء کے برخلاف ہے۔ آج ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا، کیونکہ اس کی حساسیت ہمارے ہاں اجاگر نہیں کی گئی۔ انسان کی زندگی میں نماز زیادہ واجب ہے یا معرفت الہی زیادہ واجب ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ والدین کی اطاعت زیادہ واجب ہے یا معرفت الہی زیادہ واجب ہے؟ لیکن اس کے بارے میں کیوں ہم لوگ حساس نہیں ہیں؟ یہ ایک زندیق کیوں سوال کرتا ہے ما ہوا؟ آخر کیوں ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ ابھرا نہیں؟ اس حوالے سے ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا۔ اگر نہیں ابھاریں گے تو یہ ایک نوع ہمارے لیے کمتری اور پستی کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں انسان زیادہ غور کرے۔ البتہ ذات الہی کے بارے میں منع کیا گیا کہ آگے روایات آ رہی ہیں نہ زیادہ غور کرو، لیکن صفات الہی، افعال الہی، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات پہ جتنا غور کرتا جائے گا اتنا اس کی ذات میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو زیادہ فعل الہی کو کائنات میں دیکھنے لگ جائے وہ فعل الہی سے بہت بڑے پیمانے پہ متاثر ہونے لگ جائے گا۔ جو زیادہ صفات باری تعالیٰ پہ غور و فکر کرنے لگ جائے اور توجہ اپنی پوری گاڑ لے، توجہ مرکوز کر لے، وہ آہستہ آہستہ صفات میں مرکوز ہوتا چلا جائے گا، صفات میں ایک نوعہ فنا ہوتا چلا جائے گا۔ ذکر کرتے ہیں آگے، امام نے فرمایا اللہ شیء ہے۔ اب یہ حدیث نمبر 6 ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس چیپٹر کی احادیث جو ہے ہمارے پاس 7 حدیثیں ہیں، اس حوالے سے یہ ہمارے پاس تقریباً آخری حدیث بنتی ہے، اور اس کے بعد فقط ایک حدیث ہے اور وہ بھی چھوٹی سی ہے، وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کو شیء کہہ سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ نعم کہہ سکتے ہیں، لیکن یخرجہ من حدین، 2 حدوں سے اسے خارج کرنا پڑے گا، حد تعطیل و حد تشبیہ ہے، حد تعطیل و تعطیل اور تشبیہ کی حدود سے خارج کرنا ہوگا۔ اس حدیث کو اب آپ دیکھیں، امام نے فرمایا کہ اللہ شیء ہے لیکن اشیاء کے برخلاف ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی شیء ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ مخلوق کے برخلاف ہے۔ ارجع بقولی، میرے اس قول کے ذریعے سے تم کس کی طرف جاؤ؟ الی اثبات معنی کو ثابت کرو اللہ کے لیے، وَأَنَّهُ شَيْءٌ بِحَقِيقَةِ الشَّيْئِيَّةِ، اللہ شیء ہے حقیقت شیعیت کی صورت میں، حقیقت شیعیت کے اعتبار سے شیء ہے، غیر انہ لا جسم، نہ اللہ جسم ہے، ولا صورت، نہ اللہ کوئی صورت ہے، ولا یحس، نہ اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، ولا یجس، نہ اسے لمس اور چھوا جا سکتا ہے، ولا یدرک بالحواس الخمس، نہ اسے پنجگانہ حواس خمسہ کے ذریعے سے درک کیا جا سکتا ہے، حس کیا جا سکتا ہے، لا تدرکہ الاوہام، عقلیں اس کو درک نہیں کر سکتی، ولا تنقصہ الدہور، آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اوہام ہر 2 معنی میں آتا ہے، خیالی اور وہمی معنی میں بھی آتا ہے، اور توحیدی مباحث میں عقل کے معنی میں بھی بعض اوقات سیاق سے پتہ لگتا ہے کہ عقل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ شارحین نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ عقلیں اللہ کو نہیں پہنچ سکتی اور زمانے اس کو کم نہیں کرتے، ہر چیز پہ زمانہ گزرتا ہے تو اس سے گھٹاتا ہے بڑھانے کے بعد، لیکن اللہ کے اوپر کوئی زمانہ نہیں گزرتا، ولا تغیرہ الازمان، زمانے اس میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ فقال له سائل، اب یہ آپ دیکھیں اللہ کی کیسی عظیم معرفت ہے، ہم سے کوئی پوچھے اللہ کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا جسم، جسم نہیں ہے اللہ، لا صورت، کوئی شکل و صورت بھی نہیں اللہ تعالیٰ محتاج اس کا، ولا یحس، حس بھی نہیں ہوتی، ولا یجس، لمس بھی نہیں کیا جا سکتا، ولا یدرک الحواس الخمس، پنجگانہ حواس بھی اسے درک نہیں کر سکتے، ولا تدرکہ الاوہام، وہمیات عقل و فکر کے ذریعے سے بھی تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اقرار کر سکتے ہو اس کی مدد سے، احاطہ
نہیں کر سکتے، درک نہیں کر سکتے۔ ولا تنقص الدہور، زمانے اسے کم نہیں گھٹاتے نہیں ہیں۔ ولا تغیرہ الازمان، زمانے اس میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ فقال لہ السائل، اس مقام پہ سائل نے کہا فتقول انہ سمیع بصیر، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ سمیع بصیر بھی ہے، کیونکہ پچھلا معنی تو پہلے چیپٹر کی حدیث نمبر 6 میں گزر چکا ہے، اس لیے یہاں سے ہمارا یہ نیا معنی شروع ہو رہا ہے۔ اس نے زندیق نے کیا اعتراض کیا؟ آپ تو کہتے ہیں سمیع بصیر، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، بہت سننے والا بہت دیکھنے والا، یہ صفت ہے اللہ کی۔ قال هو سمیع بصیر، امام نے فرمایا بلا شک و شبہ اللہ سمیع بصیر ہے۔ اب اس سے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ آپ نے امام نے فرمایا تھا نا لا جسم، جسم نہیں ہے، پھر آگے فرمایا تھا لا یحس، حس نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح بتایا ولا یجس، لمس نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے لا یدرک بالحواس الخمس، حواس خمس کے ذریعے سے اللہ کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ادھر وہ بیان کرتا ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے تو سمیع اور بصیر کیسے ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حواس خمسہ سے درک نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اللہ خود تو حواس رکھ رہا ہے، سماعت اور بصارت کے، اور اس طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ عرفاء اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں انسانی حواس میں سے فقط سماعت اور بصارت ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف دی ہے، اور کسی بھی حس کی نسبت اللہ نے نہیں دی، نہ لمس کی، نہ ذائقہ کی، نہ سونگھنے کی۔ کس کی دی ہے؟ فقط سمیع بصیر۔ امام اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں ہوا سمیع بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ سماعت اور بصارت کی صفت سے متصف ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ جو حدیثیں تھیں ان اللہ خلو من خلقہ، ان کی مدد سے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے صفات کو ختم کرتے، اس طرح سے کہ جیسے ایک خشک چیز ہمارے سامنے رہ جاتی ہے، جبکہ یہ تصور باطل ہے۔ یعنی آپ ایک ایسی شے کہ جو کئی جہات رکھتی ہو، اور ایک جامع اور اکمل ترین کہ اس سے بالا ترین کوئی ذات نہیں ہے، جامع ترین کوئی ذات نہیں ہے، اس کے صرف ایک پہلو کو لے کے ڈسکس نہیں کر سکتے، یا اگر ایک پہلو سے آپ ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ اس کے لیے ثابت نہیں ہے، بقیہ کمالات اس کے لیے ثابت رہتے ہیں۔ اسی لیے عرفاء اس بات کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کو اس کے لیے حتماً ثابت کرو، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ صبور ہے، یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الہیہ آئے ہیں کہ جو صفات کو آشکار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اس جگہ پہ اگلا مرحلہ طے کریں، ثابت اس طرح سے کرو کہ عیوب اور نقائص کا اللہ سے ازالہ کرو۔ یہ اسلوب ہمیں ائمہ علیہ السلام نے تربیت دیا ہے۔ آپ اس حدیث میں اب دیکھیں کہ امام علیہ السلام صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہیں، لیکن مخلوقات کے اندر جو نقائص ہیں اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بری کر رہے ہیں۔ مثلا مخلوق جو ہے وہ اس دنیا میں نفس انسانی دیکھنے کے لیے اس آنکھ کے صحیح ہونے کا محتاج ہے، اس کان کا محتاج ہے، لیکن احتیاج اللہ تعالیٰ کو کسی شے کی نہیں ہے۔ آئیں آپ دیکھیں، امام فرماتے ہیں ہوا سمیع بصیر، وہ سمیع بصیر ہے۔ سمیع بغیر جارحۃ، وہ ایسا سمیع ہے کہ اس کو سننے کے لیے کسی عضو اور آلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بصیر بغیر آلۃ، اور دیکھتا ہے وہ، لیکن دیکھنے کے لیے کسی آلے کا محتاج نہیں ہے۔ بل یسمع بنفسہ، بذات خود سنتا ہے، ویبصر بنفسہ، بذات خود دیکھتا ہے۔ ادھر ہم تھوڑا سا اور غور کریں، دیکھنے کی صفت اور سننے کی صفت جسم کی ہے یا نفس انسانی کی ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھنے کی صفت اور سننے کی صفت انسان کے لیے ہے یا نہیں؟ لیکن اس کا نفس دیکھتا ہے یا انسان کی آنکھ دیکھتی ہے؟ آنکھ دیکھتی ہے یا نفس دیکھتا ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ انسان کا نفس سنتا ہے یا کان سنتے ہیں؟ اگر کان سنتے ہیں تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی امر میں مشغول ہیں، مثلا بچہ ویڈیو گیم میں مشغول ہے، آپ اس کے سامنے جو بھی کہیں وہ سن لیتا ہے،
آپ پڑھائیوں میں مصروف ہیں یا کسی فلم وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے انہماک سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے آس پاس بڑی آوازیں دی جا رہی ہوتی ہیں، سن لیتے ہیں. اگر کان سنتے ہوتے تو کانوں کے ساتھ تو وہ ویوز اور لہریں ٹکرا رہی ہیں، لیکن آپ کو کوئی سنائی نہیں دے رہا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ نفس سنتا ہے، لیکن کیا نفس کے پاس یہ قوت موجود ہے دیکھنے کی، نہ کہ آنکھ کے پاس قوت موجود ہے. اس دنیا کے اندر بھی ایسا ہے انسان کے لیے. نفس کے پاس سننے کی قوت موجود ہے، نہ کان کے پاس سننے کی قوت موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا نفس جو اپنی قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت کے بروئے کار لاتا ہے یا دیکھنے کی قوت کو استعمال کرتا ہے، اس دنیا کے اندر کان کے بغیر نہیں کر سکتا. محتاج کس کا ہے؟ کان کے آلے کا. دیکھنے کی، سننے کے لیے کان کے آلے کا محتاج ہے. سننے کے لیے انسانی نفس کی قوت سماعت انسانی نفس کو یہ قوت حاصل ہے، نہ کہ کان کو. لیکن انسانی نفس اپنی اس قوت سماعت کو جب بھی بروئے کار لائے گا، استعمال کرے گا، تو محتاج کس کا ہے؟ اس عضو کان کا. اسی طرح دیکھنے کے لیے اس عضو آنکھ کا محتاج ہے. وَإِلَّا بِنَفْسِهِ انسان دیکھتا ہے، لیکن کس کی مدد سے؟ آلات کی مدد سے. اللہ سبحانہ وتعالی بِنَفْسِهِ دیکھتا ہے بدون احتیاج اللہ آلات کی طرف کسی قسم کی احتیاج. ادھر بِنَفْسِهِ سے مراد ہے یعنی بذات خود بدون احتیاج کسی بھی آلے کی، کسی بھی عضو کی. اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن خود سنتا ہے، کسی آلے کے ذریعے نہیں. دیکھتا ہے لیکن خود دیکھتا ہے، کسی آلے کے ذریعے نہیں. لیس قولی، امام فرماتے ہیں میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے انہ سمیع یسمع بنفسہ، وہ سمیع ہے جو کہ اپنے ذاتی طور پہ بذات خود وہ سنتا ہے. وہ بصیر یبصر بنفسہ، وہ دیکھتا ہے بذات خود وہ دیکھ رہا ہے، یعنی وہ ایسا بصیر ہے جو بذات خود دیکھتا ہے. انہ شیء و نفس شیء آخر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ واضح سی چیز ہے، انسان کا نفس جدا ہے اور اس کی قوت جدا ہے. ادھر امام کیا مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ علم عرفان میں قوائے نفس کے ضمن میں آئے گا. شرح العیون میں علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی بحث کی ہے اس موضوع پہ، اور بڑی دلچسپ اور خوبصورت بحث ہے. ابھی تو ہم یہ پہنچ گئے کہ یہ بدن اور میری قوت جدا ہے، صحیح ہے، قوت باصرہ اور قوت سماعت وہ جدا ہے اور میرے بدن کے اعضاء جدا ہیں، دونوں کا ربط ہے. ہماری یہ قوتیں بروئے کار لائیں، ہم اسے استعمال کریں اس دنیا میں تو اعضاء کی محتاج ہیں. اگلے جہان میں چونکہ یہ جسم ہی نہیں ہے، قوت ہے، جسم نہیں ہے، تو قوت کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. جیسے خواب میں آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، اگر آنکھیں دیکھ رہی ہوتی تو خواب تو دکھائی نہ دیتا. اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ دیکھنے کی قوت کس کو حاصل ہے؟ نفس کو حاصل ہے. وَإِلَّا آنکھیں بند ہوں تو کیسے دکھائی دے سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک اور مطلب پھر آتا ہے. دیکھیں امام کتنی دقت سے اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں. ممکن ہے کہ وہ یہ سوال کرتا لیکن نہیں بھی سوال کیا، امام نے اس کی طرف اس کی ہدایت کی. آپ دقت کریں، ہمارے وجود میں ہمیں اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ تین چیزیں ہوگی. ایک ہمارا نفس ہے، دوسرا ہماری قوت ہے، اور تیسرا ہمارے اعضاء ہے. اعضاء جدا ہونا تو آسان ہے، سمجھ آ گئی. اب خواب سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس بن جاتی ہے، آنکھوں کے بغیر دیکھ رہے ہیں. نمبر دو، ہماری قوتیں اور ہماری نفس، اس میں فرق ہے یا نہیں؟ قوت باصرہ الگ ہے اور نفس انسانی الگ ہے. حقیقت یہی ہے کہ الگ ہے. اب آپ علیحدہ غور و فکر کریں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس 1-2 منٹ رہ گئے، کہ قوت باصرہ، قوت سماعت، قوت ذائقہ، قوت شامہ سننے کی قوت، قوت شہوانی، قوت غضبیہ، قوت عاقلہ، یہ ساری قوتیں ایک طرف اور انسانی نفس ایک طرف ہے. انسان ان قوتوں کا مالک ہے اور یہ اس کی ملکیت ہے. دونوں میں ربط کیا ہے؟ انسان ان قوتوں کا مالک ہے اور یہ ملکیت ہے، اور یہ ملکیت حقیقی ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی. ملکیت بھی کیا ہے؟ ملکیت حقیقی. یہاں پہ امام یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور یہ قوت دو جدا نہیں ہیں. جیسے انسان کا نفس اور اس کی قوت کیا ہے؟ دو جدا ہیں، لیکن
ان قوت کا مالک ہے انسان، اور یہ قوت بذات خود انسان کی ملکیت ہے، اور ملکیت حقیقی ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی، چھینی نہیں جا سکتی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سماعت اور اس کی ذات ایک ہی ہے۔ وہ قوت کے ذریعے، قوتوں کے ذریعے نہیں دیکھتا، کیونکہ محتاج نہ عضو کا ہے نہ قوتوں کا ہے۔ انسانی نفس پہلے قوت کا محتاج ہے، پھر عضو کا محتاج ہے اس مادی جہان میں، اور اگلے جہانوں میں انسان قوتوں کا فقط محتاج رہ جائے گا، اس اعضاء کا محتاج نہیں ہے۔ آشکار ہوئی یہ بات؟ اس لیے آپ نے دیکھا امام کیا فرماتے ہیں، لیسا قولی، میرے کہنے کا یہ مطلب نہ نکال لینا، انہ سمیع، وہ بہت سننے والا ہے، یسمع بنفسی، جو بذات خود سنتا ہے، وہ بصیر، وہ بہت دیکھنے والا ہے، یبصر بنفسی، جو بذات خود دیکھتا ہے، انہ شیء، کیونکہ شیء والنفس شیء آخر، اس کی ذات شیء ہے اور اس کا نفس شیء آخر، یہ دو الگ چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہاں پہ ہے سمیع اور بصیر میں، انہ شیء، اللہ شیء ہے، والنفس شیء آخر۔ تم اس طریقے سے یعنی یہ معنی نہ لینا کہ ان دو کو جدا کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سماعت اس کی ذات، اور ذات وہی سمیع ہے، بصیر اور ذات الہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اسے کہاں پہ سمیع اور بصیر کو پڑھتے ہیں؟ صفات ثبوتیہ میں۔ صفات ثبوتیہ ذاتی ہیں یا فعلی ہیں؟ سمیع اور بصیر ذاتی ہے یا فعلی ہے؟ کس میں آتی ہے؟ ذاتی ہے یا فعلی ہے؟ اب آپ تحقیق کر کے انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں۔ وَلَكِنْ أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِي إِذْ كُنْتُ مَسْئُولًا وَإِفْهَامًا لَكَ، کہ میں اس عبارت سے یہ چاہتا تھا اپنی جانب سے، چونکہ تم نے مجھ سے سوال کیا گیا ہے اور میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اِذْ كُنْتَ سَائِلًا، تم نے سوال پوچھا ہے، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہارے سامنے ایک جملہ عبارت کی صورت میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہارے سامنے اس طرح سے عربی عبارت بنا کے لاؤں۔ اس سے تم کوئی ایسے معنی نہیں نکالو جس سے دوئی پیدا ہونے لگے، اللہ کی احتیاج پیدا ہونے لگے، اللہ کے لیے مرکب لازم آنے لگے، اس طرح کا معنی اخذ نہ کرو۔ امام یہاں پہ یہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے فَأَقُولُ إِنَّهُ سَمِيعٌ بِكُلِّهِ لَا أَنَّ الْكُلَّ مِنْهُ لَهُ بَعْضٌ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ۔ فَأَقُولُ کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔